اب میں گزارش کرتا ہوں خان سلیم احمد صاحب سے کہ آپ اظہار خیال اچھا کرنا تو ان کے نواسے نے تھا، وہ لیٹ ہو گئے، تو میں بات کرتا ہوں جی یہ جو علامہ اقبال کا میسیج ہے یہ میں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں اپنا بشیر احمد ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ میری ملاقات نہیں ہے ان سے، میں ڈاکٹر زرکا صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ مجھے بتایا گیا جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا اس میں یہ ڈاکٹر صاحب جیسے اور ڈاکٹر فیقی صاحب جیسے میں تو انہیں صوفی کا درجہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس زمانے میں ان کے علامہ اقبال کے پیغام کو آگے پہنچا، اور میں سلوک بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے بالکل نقش قدم پہ چلیں گی۔ میں 2 سال پہلے گیا تھا انڈیا، تو غالب کا مزار کا مجھے بڑا شوق تھا، میں وہاں گیا ہوں تو یقین کریں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ موجودات میں گھاس اگی ہوئی ہے، چھوٹی سی قبر ہے، اور اتنا بھی فرق کیا ہے، وہ بشیر احمد ڈار جیسے بندے اور ڈاکٹر رفیقی صاحب بندے وہاں نہیں پائے جاتے۔ اگر وہاں بھی ایسے آدمی ہوتے، اس طرح کے انسان ہوتے تو ان کا بھی جو ہم سے نا اسی طرح اکیڈمی ہوتی ہے، اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح محفلیں منعقد کی جاتی۔ تو یہ جو ان سے جو علامہ اقبال کا میسیج تھا کہ جی محدود نہیں ہے انسان کی صلاحیت ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے، صرف اس میں اپنے اس کے استعمال میں صحیح لانا، چاہے قوم ہو، چاہے انسان ہو، چاہے فرد واحد۔ تو ایک ڈاکٹر ریاض الاسلام تھے، انہوں نے پیر حسام الدین کا ایک خواب ماہنامہ اخبار اردو میں 2006 میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں چند سطریں اس کی۔ وہ کہتے ہیں جی 15 اور 16 اپریل 1983 کی درمیانی شب میں بہت دیر تک کام کرتا رہا، جس موضوع پر کام کر رہا تھا اس میں کئی بار پیر صاحب کی تحریروں کے حوالے آئے، ہر حوالے پر آنکھ کے سامنے ان کا نقشہ سا کھنچ جاتا، چہرے پر وہی دلآویز مسکراہٹ تھی جس میں لطیف مزاح، متانت اور انسانی محبت کا ایسا روح پر رمیزہ تھا کہ دیکھنے والے کو انسان پہ پیار آنے لگے اور زندہ رہنا اچھا لگنے لگے۔ پیر صاحب کی مسکراہٹ کی چھاؤں میں کام کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، چونکہ کافی دیر مسلسل کام کرنے سے اعصاب تھک گئے تھے، اس لیے نیند بھی گہری آئی۔ آخری شب کی کسی گھڑی میں خواب دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، پیر صاحب بڑے خوش نظر آتے ہیں اور صحت بھی ایسی ہے جیسے اچھی تندرستی والے زمانے میں ہوتی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا اور عمدہ بنا ہوا صندوق رکھا ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ پیر صاحب اس میں کیا ہے۔ انہوں نے ڈھکنا اٹھایا اور دیکھا کہ تر و تازہ پھلوں کی بڑی سی ڈالی رکھی ہے جس پر پھولوں کے ہار کرینے سے رکھے ہوئے ہیں، اور سارا باکس دیدہ زیب کتابوں اور تحفہ تحائف سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے معلوم کیا یہ سب کیا ہے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ یہ بات واضح طور سے یاد نہیں، لیکن آنکھ کھلی تو ذہن پہ تاثر یہی تھا کہ یہ سارا سامان فاتح کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی روح کو سوا پہنچانے کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہیں سے گاڑی آ گئی اور پیر صاحب نے فرمایا ڈاکٹر صاحب چنیدے دار میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ یہی خواب کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اگر اس کے بعد خواب میں کوئی بات دیکھی تو علی صبح اٹھنے کو ذہن میں موجود نہیں تھی۔ مرحوم بشیر احمد ڈار کے لیے پیر صاحب کے لیے دل میں اور پیر صاحب کے حلقہ باب کی نظر میں بڑی محبت اور قدر تھی۔ ڈار صاحب نے پرانے زمانے کے عالموں کی طرف بے نیازانہ اور قلندرانہ زندگی گزاری، نام و نمود ان میں شائبہ بھی نہیں تھا، مجسم اخلاص تھے، متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ کراچی میں مرحوم ممتاز حسن اور پیر صاحب کے حلقہ میں شامل تھے، خاموشی سے علمی اور تحقیقی کاوشوں میں لگے رہتے۔ پاکستان کے جواز پر جو کتابیں سب سے پہلے لکھی گئی ان میں ڈار صاحب کی کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اور اقبالیات ان کا خاص موضوع تھا۔ اقبال کے شدائی تھے، 1977 میں کراچی چھوڑ کر لاہور اپنے مکان میں جا بسے اور دل کراچی میں پڑا رہا، اور 1979 میں اللہ کو پیارے۔ بہت شکریہ۔